اے حسن حق کے متلاشیوں، اس حسن کی تلاش میں نکلے، اس لیے کہ سنا ہے کہ جو سچے دل سے تلاش کرتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ اس جمال کو ڈھونڈیں جس کی ادائے حسن سے جہاں ہر سو اجالا کر رہا ہے۔ اے باد عشق کے نو رہنوردو، صحرائے حیات میں دیکھو، صدیوں پیچھے، سینکڑوں برس پیچھے چلے جاؤ، سینا کے صحرا میں ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے، روح کے کانوں سے سنو، ایک عاشق کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ ربی ارنی انظر الیک، میرے رب میں تیرے جلوہ حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جلوہ حسن کو بے نقاب کر، اپنا جلوہ حسن کو بے نقاب کر، میں تیرے جلوہ حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نظارے حسن کی طلب کرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی، جلالی نبی حضرت موسیٰ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ نے کس حسن کو پکارا؟ اسی حسن کو جو حسن مطلق ہے، اسی حسن کو جو حسن ازل ہے، جو حسن کامل و اکمل ہے، جو ہر حسن کی مبتدا ہے، جو ہر حسن کی منتہا ہے، جو ہر حسن کا منبع و سر چشمہ ہے، جو ہر حسن کا حسن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حسن لازوال سے اس کو تھوڑا سا جلوہ حسن مانگا۔ اب حریم ناز سے جواب آیا، جواب آ رہا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ ہمیں جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے کوئی انکار نہیں، مگر تیری آنکھ میں تاب نظارہ نہیں، تو ہمارے حسن کو نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن عشق یہ جواب سن کے بےتاب ہو جاتا ہے، عشق یہ جواب سن کر بےتاب ہو جاتا ہے، لیکن حسن بھی عشق کی اس بےتابی کو برداشت نہیں کر پاتا، کہتا ہے تجھے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کی ایک تجلی دکھاتے ہیں۔ حسن صفات کا ایک نقاب الٹا گیا، حسن صفات کا ایک نقاب الٹا گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کا اظہار فرمایا تو اس صفاتی تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بر یک پرتو صفات، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اور وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد حضرت موسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام کو جب ہوش آیا اور عرض گزار ہوئے، اے حسن مطلق، میں نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تیرے حسن ذات کو بھی بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، حسن صفات کو بھی بے نقاب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تیرا حسن اپنے اصل حال پر چمکے تو کسی آنکھ میں تاب نظارہ نہیں، کسی آنکھ کی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ تیرے حسن صفات کو بھی دیکھ سکے، مگر کیا کروں، اب دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مگر کیا کروں، آنکھیں ترس چکی ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں، اب دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر تجھے براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا
تو اپنا حسن کسی وجود حسن میں اتار دے۔ اگر براہ راست تیرا جلوہ ناممکن ہے تو اپنا جلوہ کسی وجود حسن میں اتار دے۔ تیرے تکنے کی آرزو کرنے والے اسے ہی تک لیں گے، تیرے تکنے کی آرزو کرنے والے اسے ہی تک لیں گے، اسی کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے۔ اے مطلع الوہیت پہ چمکنے والے، کبھی حسن کی جھلک مطلع بشریت پہ بھی ڈال۔ ٹھیک ہے تیرا حسن بے مثال ہے، تو لیسا کمثلہ شیء کا مصداق ہے، مگر یہ تو ممکن ہے کہ اپنا حسن کسی سراپے حسن میں اتار دے تاکہ اس شاطان صادق تیرے نقش کا نقش اولی دیکھ سکے، تیرے حسن کا جلوہ دیکھ سکے، تیرے حسن کا نمونہ دیکھ سکے، تیرے حسن کا نمونہ دیکھ سکے۔ حریم ناز سے صدا آئی، اے سوال کرنے والوں تمہاری مراد پوری کر دی گئی۔ اے حسن حق کے متلاشیوں تمہیں تمہاری تلاش مل گئی، تمہیں تمہاری مراد مل گئی۔ آؤ مکۃ المکرمہ کی طرف نگاہ کر لو۔ اے حسن حق کے متلاشیوں دھیان سے دیکھو اور مکۃ المکرمہ کی طرف نگاہ کر لو۔ ایک گھر ہے وادی مکہ میں، فاران کے پہاڑوں کے دامن میں قریش بستے ہیں۔ ان قریشیوں میں ایک قبیلہ ہے بنو ہاشم کا، اور اس بنو ہاشم کے قبیلہ میں ایک گھر عبداللہ کا ہے، اور اس عبداللہ کے گھر میں ایک پاک دامنہ خاتون جس کا نام حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تقو اس کی گود کو دیکھو، میں اپنا حسن محمد بنا کر اتار رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن میرے پرتبہ حسن کی عالم خلق میں میرے پرتبہ حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے، میرے پرتبہ حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے محمد کو دیکھ لے، کیونکہ اس کی ذات پر میرا ہی آفتاب چمک رہا ہے۔ اس کو غیر نہ جانو، او ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو لو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی ذات مطلع ہے، آفتاب میں ہوں۔ محمد کی ذات افق ہے، مہتاب میں ہوں۔ محمد کی ذات پیکر ہے، حسن میں ہوں۔ محمد کی ذات اینا ہے، چمک میں رہا ہوں۔ کبھی میرے حسن کی چمک اس کی زلف عنبری سے نظر آتی ہے، کبھی میرے حسن کی جھلک اس کے چہرہ نور سے نظر آتی ہے، کبھی میرا جلال اس کی ناراضگی میں نظر آتا ہے، کبھی میرا جمال اس کی مسکراہٹ میں نظر آتا ہے۔ ہوں میں ہی مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے عالم خلق میں اس ذات کو مطلع بنا دیا۔ فرمایا کہ جب میں نے وجود محمدی کو نور کی صورت میں بنایا، جب میں نے وجود محمدی کو نور کی صورت میں بنایا، جب میں نے وجود محمدی کو نور کی صورت میں بنایا، چونکہ مظہر بنانا تھا، اپنے آفتاب حسن کا مطلع بنانا تھا، اور میں نے نور کی صورت میں اس وقت بنایا جب کائنات ہست و بود میں عالم رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا۔ عرش سے فرش تک کوئی نوری، کوئی مادی اور کوئی ناری مخلوق نہ تھی۔ ابھی میں نے نظام کن فیکون کا اجرا بھی نہیں کیا تھا۔ فقط میں ایک خالق تھا مگر کوئی مخلوق نہ تھی، مالک تھا مگر کوئی مملوک نہ تھا، عبد معبود تھا مگر کوئی عبد نہ تھا، حسن تھا مگر سامنے کوئی عشق نہ تھا، جلوہ تھا مگر تکنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت فان اغرف، میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا مجھے دیکھا جائے، مجھے پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، میں نے خلق کا نقش اولی پیدا کیا، چونکہ نور ذات کو دکھانا تھا اس لیے نقش اول بھی نور ہی بنایا۔
یہی نور میرے نظام خلق و تکوین کا پہلا نقش تھا، یہی نور میرے حسن و جمال کا پہلا محل تھا، یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا۔ عالم امر و خلق میں اس نور کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب میں نے اسے بنا لیا میرے سامنے تنہا وہ رہتا تھا، میں اسے تکتا رہتا تھا، وہ مجھے تکتا رہتا تھا، میں اسے تکتا رہتا تھا، وہ مجھے تکتا رہتا تھا، میں اس کو اپنے پرتوے حسن سے نکھارتا رہتا تھا، اپنے جلوے جمال سے اجالتا رہتا تھا، وہ میرے حجابات عظمت میں تھا، وہ میرے حجابات عظمت میں تھا، اور میرے حجابات عظمت اس کا گھر بنے، میرے انوار اس کی پرورش بنے۔ طویل زمانوں تک اس نور کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، بس میں اسے جانتا تھا اور وہ مجھے جانتا تھا۔ طویل مدتوں کے بعد پھر میں نے ایک زمانہ پیدا کیا، عالم ارواح کو پیدا کیا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے انبیاء اور ملائکہ کی روحوں کو پیدا کیا۔ جب میں ارواح انبیاء بن گئی، ارواح انبیاء بن گئی، تو وہ نور جو میرے حجابات عظمت میں تھا، اس نور کو اپنے حجابات عظمت سے لے کر عالم ارواح میں منتقل کر دیا۔ تب جاننے والوں کو پتہ چلا کہ اس نور کا نام محمد ہے۔ جب میں نے ارواح انبیاء کو پیدا کیا، ملائکہ کی ارواح کو پیدا کیا، پھر اس نور کو میں نے اپنے حجابات عظمت سے عالم ارواح میں منتقل کر دیا، تب جاننے والوں کو پتہ چلا اس نور کا نام محمد ہے۔ جب وہ بنا تو مجھے کوئی جاننے والا ہوا، جب ارواح انبیاء بنی تو اسے کوئی جاننے والا ہوا۔ اس نور کی تخلیق سے پہلے مجھے کوئی جانتا نہ تھا، ارواح انبیاء کی تخلیق سے پہلے اسے کوئی جانتا نہ تھا۔ بڑا زمانہ گزرا، بس وہ مجھے جانتا تھا، میں اسے جانتا تھا۔ اگر عشق کا لہجہ سننا چاہے تو وہ مجھے تکتا رہتا تھا، میں اسے تکتا رہتا تھا۔ جب میں نے اس ارواح انبیاء میں سے ارواح انبیاء کو بنا لیا، ملائکہ کی روحوں کو بنا لیا، تو پھر عالم ارواح میں اس نور کو انبیاء کے لیے منبع فیض بنایا۔ پھر اس نور کو انبیاء کو اس نور کی معرفت کروائی، انبیاء کو اس نور کی معرفت کروائی، پہچان کروائی، اور اس نور کی نبوت کی تصدیق بھی کروائی۔ جب ارواح انبیاء نے اس نور کی نبوت کی تصدیق کر لی تو پھر میں نے اس نور کے توسط اور تصدق سے انہیں بھی نعمت نبوت سے بہرایاب کر دیا۔ اب اس سے پتہ چلا، واضح پتہ چلا کہ اگر انبیاء کو نبوت ملی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو عزتیں ملی ہیں، تو آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تحیت و ثنا کے توسط اور تصدق سے ملی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اسی واقعے کو بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کائنات نے ارواح انبیاء کو جمع کیا اور کہا کہ میرے ساتھ عہد کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو، جب تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا اور وہ جو سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر پہ ظاہر کروں گا، وہ تمہارے بعد تشریف لائے گا، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اس کے دین کی مدد کرنا۔ اب فرمایا کہ کیا تم میرے اس وعدے کو قبول کرتے ہو؟ ارواح انبیاء سے رب کائنات مخاطب ہے، کیا تم اس بھاری ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا اقررنا، جی رب کریم ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں، آج کے بعد تم میرے محبوب مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی امت میں شامل ہو گئے ہو۔ اس مقام پر امام قسطلانی ایک روایت کرتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نور پاک کو
عالم ارواح میں جب خلق فرمایا، عالم ارواح میں منتقل فرمایا، تو آپ کے نور پاک کو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ انبیاء کی روحوں کو ڈھانپ لے، انبیاء کی روحوں کی طرف توجہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک نے ارواح انبیاء پر توجہ بھی کی، ان کی روحوں کو ڈھانپ بھی لیا۔ ارواح انبیاء نے پوچھا فقالوا یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبد اللہ ان آمنتم بہ جعلتکم الانبیاء، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنا دیا جائے گا۔ یہ امام قسطلانی روایت کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں بھی نبی بنا دیا جائے گا۔ تو اس سے واضح پتہ چلا کہ اگر انبیاء کو نبوت ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملے گی۔ امام قسطلانی نے المواہب میں، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں، امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی تھی، کب ثابت ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہو گئی تھی، کب واجب ہو گئی تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری خاکہ بھی نہیں بنا تھا، یعنی آپ روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اور میرے لیے اس وقت نبوت ثابت ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ حضور کے جلیل القدر چچا ہیں، قیل یا رسول اللہ متى كنت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد، اس حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ آپ کے لیے تب نبوت ثابت ہو گئی تھی، تب واجب ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے ذرا مختلف الفاظ سے پوچھا متى كنت نبیا، آپ کب سے نبی تھے، آپ کب سے نبی تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی بشری خاکہ بھی نہیں بنایا تھا، یعنی آپ روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ احباب ذی وقار، پھر ارشاد ہوا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں۔ اس مقام پر امام حلبی سیرت حلبیہ میں ایک روایت درج کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امی سید الملائکہ طائر سدرہ نشین سے پوچھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تھوڑی سی توجہ طلب حدیث پاک ہے، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا تو کوئی حساب معلوم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں چوتھے پردے عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا، ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے آج تک اس کی زیارت 72,000 مرتبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا، اور میں نے اس کی زیارت 72,000 مرتبہ کی ہے۔ یا رسول اللہ اس سے عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقال یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ چوتھے پردے عظمت میں چمکنے والا میرا نور تھا، وہ جو چوتھے پردے عظمت میں چمکنے والا جو ستارہ تھا وہ میرا ہی نور تھا۔ بہت ساری حدیث پاک ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس شان اور اس حال کے ساتھ پیدا ہونا بیان ہوتا ہے، لیکن وقت مختصر ہے، آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ نور اقدس، وہ نور حق
نسلن بعد نسل زمانن بعد زمان پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا تو وہ دیدور خواتین جنہوں نے صحائف انبیاء میں، تورات میں، انجیل میں اس نور کے طلوع ہونے کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، انہوں نے جب حضرت سیدنا عبداللہ کو دیکھا اور کہا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، عابدہ تھی، جس کا نام بھی فاطمہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں تو جب نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے حضور کی پیشانی تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے دیکھا تو اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، لیکن مشورہ کر کے واپس آؤں گا اور تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اسی دوران حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس واپس پلٹتے ہیں، کہا کہ اب میں نے اجازت لے لی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب حضرت عبداللہ واپس پلٹے، کیونکہ اس عورت کے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں ضرور مشورہ کر کے واپس آؤں گا۔ تو جب حضرت عبداللہ آئے اور اس نے نظر بھر کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کی طرف دیکھا، کہا عبداللہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ پہلے تو بلا کے درخواست کی تھی نکاح کی، شادی کرنے کی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ کہا عبداللہ چاہت تمہاری نہیں تھی، چاہت نور مصطفیٰ کی تھی جو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے، چاہت تمہاری نہ تھی، چاہت تو اس نور مصطفیٰ کی تھی جو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا لے گئی ہے۔ احباب ذی وقار، وہ نور حق، وہ نور اقدس، وہ نور منور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا، اس ادوار سے گزرتا ہوا اس دور میں آیا کہ آپ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے۔ آپ کا آنا تھا کہ پوری کائنات بقعہ نور بن گئی، آپ کا آنا تھا پوری کائنات بقعہ نور بن گئی۔ یہ آپ کی ضیاء پاشیاں ہیں، نورانیت کا فیض ہے کہ آج ہم بھی نور کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ میرے شیخ و مرشد اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، وما علی الا البلاغ المبین۔